AQ events better than your expectations. پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو. یہ وہ بات ہے جو تمہیداً میں نے عرض کی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سارے انسانوں کے لیے، یعنی یہ نہیں فرمایا گیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس آیہ کریمہ کا اعلان فرمایا ہوگا تو اس وقت تو سامنے عرب تھے، ٹھیک ہے، یہ چونکہ مدنی سورہ ہے تو مہاجرین اور انصار ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھی یا اس وقت کے جو ارد گرد لوگ تھے. لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تخاطب ہے وہ کیا ہے؟ سارے انسانوں، یہ کسی مخصوص علاقے کے رہنے والوں نہیں، سب انسانوں. کیا اب ان کو متوجہ کر کے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. یہ گویا حکم آ گیا، اپنے رب کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو. اچھا، پھر بتایا گیا کہ یہ رب کا حق ہے. کس رب کی بندگی کرو؟ کون ہے وہ تمہارا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے. سوچے، ماں باپ ہمارے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے. تو سعادت مند بچے کون سے ہوتے ہیں؟ جو اپنے ماں باپ کا احسان مانے، درا حالے کہ وہ ہمارے خالق نہیں ہیں. لیکن اگر ماں باپ کے لیے ایک محبت درکار ہے اور ہونی چاہیے اور فطرت کا تقاضا ہے، تو جو اصل خالق ہے اس کے لیے کتنی محبت ہونی چاہیے، وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے. اسی لیے اسی سورہ میں آگے پڑھیں گے ہم، وہاں اہل ایمان کی جو خوبی بتلائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ان کی محبت اللہ کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ جل جلالہ کے لیے ہوتی ہے. اور یہ کوئی مصنوعی محبت نہیں ہوتی ہے، یہ دراصل اللہ کا استحقاق ہے اور بندے کا فریضہ ہے اور بندے کی فطرت کا، اس کی نیچر کا تقاضا ہے. اگر وہ یہ نہیں کر رہا ہے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ پھر محض ایک دو ٹانگوں والا حیوان ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے کہ محض ہم اپنے آپ کو حیوان محسوس کریں. آگے فرمایا والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور وہ جو آخری انسان اس زمین کے اوپر آئے گا اس کا خالق بھی اللہ جل جلالہ. تو سب انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. کس سے بچ سکو؟ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، اللہ کی پکڑ سے بچ سکو، اور اس کے غضب سے بچ سکو، ناکامی سے بچ سکو. یہ بچنا ہے. اور یہ جو ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، وہ بھی ٹھیک ہے اس اعتبار سے تاکہ تم محتاج زندگی گزارو. پرہیز والی زندگی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں انسان احتیاط کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، کچھ چیزیں استعمال کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے. اس کی طبیعت بھی چاہتی ہے لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ پرہیز کرتا ہے. کسی بھی مریض سے پوچھئے، ڈائبیٹک ہے، وہ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ میٹھا کھائے پر نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ کیونکہ اس سے کانسیکوینسز کا معلوم ہے کہ اس کا کھانے کا مطلب کیا ہوا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، میری فزیکل جو زندگی وہ خطرے میں پڑ جائے گی. سوچئے، انسان صرف اس دنیا میں جسم و جان کی زندگی گزارنے نہیں آیا، اس کی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی ایک اخلاقی اور روحانی زندگی ہے، اور پھر اس کا ایک تسلسل ہے. تو ایک تسلسل کی ناکامی سے بچنے کا واحد نسخہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، اور وہ تعلق بندگی والا تعلق ہو. اب اگلی آیت ملاحظہ کیجئے، فرمایا اللہ کی مزید، دیکھیں حکم ایک ہے بندگی کرو، اس کے بعد کس کی؟ رب کی. رب کے بارے میں تفصیلات بتائی جا رہے ہیں. سوچئے، جس رب کی یہ جو خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، اس رب کو کیوں نہ انسان پہچانے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے ایک وہ نظم پڑھی تھی، گائے کے اوپر تھی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے میری گائے بنائی. کیوں؟ گائے سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا دودھ پیتا ہے، اس کے گوشت سے استفادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر لازم ہے کہ کس کا شکر ادا کرے؟ یہ نا کہ گائے کے سامنے اسی کی پرستش شروع کر دے. ایسے بیوقوف لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، ہے نا، کہ وہ اس پروڈکٹ کی جو ہے وہ پرستش کر رہے ہیں جو کسی اور نے جو ہے وہ جس کو وجود بخشا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے اب یہ LED کتنا فائدہ مند ہے ماشاءاللہ. پہلے زمانے میں ہم
پروجیکٹر ایک بڑی اسکرین لگا کے اس پہ ریفلیکٹ کیا کرتے تھے. ٹھیک, اب کیسا سسٹم آ رہا. اب کوئی پاگل جو ہے اٹھ کر اسی کو چومنا شروع کر دے, وہ اس کو خراب کر دے گا, یار یہ چومنے کے لیے نہیں, استعمال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے گائے کی پرستش نہیں کرنی, اس سے استفادہ کرنا ہے, اور گائے کے بنانے والے کا شکریہ ادا کرنا ہے جس نے یہ بنائی ہے, وہ اس بات کا مستحق ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف فرمایا, دیکھو اللہ کون ہے, رب کون ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا, بچھونا بنایا ہے, رہنے کے لیے بنایا, اور والسماء بنا, اور آسمان کو چھت بنایا ہے تمہارے اوپر. اتنی زبردست چھت کبھی آپ نے بھی بنانے کی کوشش کی؟ دنیا کے سارے جو آرکیٹیکٹس ہیں وہ جمع ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہیں کہ کوئی ہم ایسی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو کہ پلر کی ضرورت نہ ہو. وہ بڑی جتن کریں گے, وہ کوئی میگنیٹائز کرنے کی کوشش کریں گے فضا کو بھی, ٹھیک ہے, کہ اس کو معلق کرنے کے لیے, لیکن وہ کتنی پائیدار ہوگی, وہ دیکھا جائے گا کتنا عرصہ چلے گی. اتنی بڑی چھت تا حد نظر جس کی وسعتوں کا اب تک انسان باوجود سائنسی ترقی کے اندازہ نہیں کر پایا ہے. دیکھو اس کو کیسے بنایا اس نے, چھت تمہاری اتنی محفوظ, زبردست. تو یہ اللہ ہے جل جلالہ. اور پھر آگے بڑھ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اس نے تمہارے لیے پانی اتارا ہے آسمان سے, یعنی بارش بالعموم. چونکہ کامنرز کو بھی سمجھانا ہے, یہاں اس کی ساری تفصیلات نہیں بتائی جا رہی ہیں کہ بادل بخارات کہاں سے اٹھتے ہیں اور کیسے پھر بادل بنتے ہیں اور پھر کیسے. یہ تو سائنٹیفک اور چیزیں ہیں, وہ انسان کو خود ان پر تحقیق کر کے ان کو معلوم کرنا چاہیے. اور جب انسان پر منکشف ہو کہ یہ بادل کیسے وجود میں آتے ہیں, بخارات کیسے اٹھتے ہیں, پھر وہ کیسے ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں, تو پھر وہ بے ساختہ ایک چیز کا اعتراف کرے کہ سبحان اللہ, اللہ کتنا بلند ہے. یہ ہونا چاہیے, یہ انسانی ذہن کے لیے اللہ نے چھوڑا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. عام آدمی کو بارش کہاں سے برستے ہوئے نظر آ رہی ہے جی؟ آسمان سے, اوپر سے آ رہی ہے. تو اس کو کیوں کنفیوز کریں ہم؟ اس لیے ہر ایک کو, ایوریج آدمی کو لے کے چلنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ دیکھو جس نے آسمانوں سے اوپر سے, یعنی اوپر سے پانی برسایا ہے, اور اس کے فائدے کیا ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, اس کے ذریعے سے پھر تمہارے لیے اس نے پھل میوے اگائے, کھیتیاں اور غذائیں اور جو رزق کے اور وسائل ہیں وہ اگائے تمہارے لیے. یہ اس کی طرف سے انعام ہے. فَلَا تَجْعَلُوا, اب ایک نہیں آ گئی. پہلا حکم کیا تھا, یہاں دو آیات میں آپ نوٹ کریں. قرآن مجید کے احکام کو اگر بتایا جائے تو وہ یا تو ڈوز ہیں یا ڈاؤنٹس ہیں, کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو یہاں پہ اب نہیں کا ذکر آ رہا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اس کا ہمسر نہ ٹھہراؤ, اس کے برابر نہ کرنا کسی کو. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو. غلطی ہو جائے تم سے, یعنی کل تک میں نے ابھی مثال دی نا کہ وہ جو کم ظرف کم عقل جس نے سمجھا گائے ہی مجھے بس دودھ دیتی ہے, اسی سے وہ اسی کی پرستش میں لگ گیا, تو اس کو کہا گیا اگر کہ بھائی یہ غلط تم کر رہے ہو, اصل میں تو اس کا خالق مالک ہے, اس کی بندگی کرنی ہے. تو اگر توبہ کر لے, باز آ جائے, تو اس سے آگے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ونس اپون اے ٹائم گائے کی بندگی اس کو پوجا کیوں تھا, وہ نہیں پوچھا جائے گا اس کو. اسی لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو. تو جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ہاں غلطی ہو جائے اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے, ان کے متوجہ کرنے پر تمہیں متوجہ ہونا ہے. تو یہ تیسری 2 آیات ہم نے پڑھی, اس میں ایک حکم ہے. حکم کیا ہے؟ اعبدوا ربکم, اپنے رب کی بندگی کرو. اور نہیں کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا.